کیوں مبعوث فرمایا؟ جزیرہ عرب میں ہی کیوں بھیجا؟ بزرگوں دوستو، مقت اس کے 3 جوابات تحریر فرمائے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جزیرہ عرب کے جو لوگ تھے ان کی طبیعت ایسی تھی کہ ہاں اور نہ، ہاں اور نہ، بیچ میں ان کے یہاں کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم لوگوں کے طرح نہیں، نہ ہاں بولتے ہیں نہ بولتے، بیچ میں گول مٹول بنے رہتے، کھچڑی بنا کر رکھ دیتے۔ وہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کے یہاں ہاں یا نہ، بیچ میں کوئی جواب نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکۃ المکرمہ کا اس لیے انتخاب فرمایا، جزیرہ عرب کا اس لیے انتخاب فرمایا کہ وہاں کے لوگ یا تو ماننے کا جذبہ ہے نہیں ان کے اندر، اور جب مان لیں گے تو پھر ٹلنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہاں کہہ دیے تو ہاں جلدی نہیں کہیں گے، اور اگر ہاں کہہ دیے تو پھر وہ اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں۔ اور جس کی مثال ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا گیا۔ حضرت بلال کی مثال ہم لوگ ہمیشہ سنتے ہیں، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، کیا نازیتیں دی گئی، لیکن احد ایک ایک کے رٹ لگائے ہوئے تھے۔ بس یہی علت تھی کہ اللہ رب العزت نے وہاں کے لیے انتخاب فرمایا کہ اگر یہ سخت لوگ ہاں کہہ دیے، جو دنیا کا دل ہے، اگر یہ دل والے لوگ مان گئے، اگر یہ اللہ کی وحدانیت کو اپنا لیے، تو پھر پوری دنیا کے لوگ مان جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے جزیرہ عرب کے لیے آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو پسند فرمایا۔ دوسری علت بیان کی گئی ہے ماحولیاتی عوامل۔ وہاں کے جو کام کاج تھے، وہاں کا جو ماحول تھا، وہاں سخت گرمی، شدت تھی وہاں، اور ماحول کا ایک ایسا اثر پڑتا ہے کہ انسان بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ درخت پہ رہنے والے سانپ پہ، یہ بانس پہ رہنے والے سانپ یا کیڑے مکوڑے وہی کلر کا ہو جاتا ہے، ہرے گھاس میں رہنے والے وہی کلر کا ہو جاتا ہے۔ جس ماحول میں انسان رہتا ہے ویسا انسان بھی بن جاتا ہے۔ وہاں کی جو ہے وہاں گرمی کی شدت تھی، وہاں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی تھی۔ محنت کے کام کیا کرتے تھے، ان کا مزاج بھی سخت تھا، ان کا ہر چیز سخت تھا، ہر چیز سخت تھی، شدت پائی جاتی، سختی پائی جاتی تھی۔ اللہ نے دیکھا کہ جب یہ سخت لوگ مان جائیں گے تو جہاں پہ سہولت ہے، کام کاج کی سہولت ہے، ہر چیز کی سہولت ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے ماننا بھی سہولت ہے، آسانی ہے، اور جہاں سختی ہے وہاں کے لوگوں کا ماننا بھی سخت ہے۔ اگر یہ سخت لوگ مان گئے اور نبی کی بات، نبی کے کلمہ پڑھ لیے، اللہ کی وحدانیت کو اپنا لیے، تو پھر پوری دنیا، کیونکہ عرب کے مقابلے میں وہ پہاڑی علاقہ، عرب کے مقابلے میں پوری دنیا کے کام کاج میں جو آسانی ہے، سہولت ہے، لہذا وہ جلدی مان جائیں گے۔ تیسری علت بیان کی گئی کہ اہل عرب جو تھے وہ فصیح اللسان تھے، ان کی زبان فصیح، بہترین زبان، اور وہ اپنے آپ کو جو بولنے والے سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو وہ عرب کہتے تھے، اور باقی اپنے علاوہ جتنے تھے سب کو عجم کہتے تھے۔ عجم کے معنی گونگا، وہ ہر ایک کو گونگا سمجھتے تھے کہ یہ کیا بولیں گے، میرے اندر وہ صلاحیت ہے کہ میں اپنی مافی ضمیر کو ٹھیک سے بیان کروں گا، اور کرتے بھی تھے وہ، کیونکہ وہ فصیح زبان تھے، فصیح اللسان تھے وہ۔ اللہ رب العزت نے ان کی عادت فطرت کے اعتبار سے
شہنشاہ بطحہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے مکۃ المکرمہ جزیرہ عرب کا انتخاب فرمایا کہ ان کی زبان جو ہے فصیح ہے اور یہ اپنی مافی ضمیر کو بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں. دوسرے لوگ اپنی مافی ضمیر کو اس نے اچھے انداز میں بیان نہیں کر پاتے، لہذا نبی کی بات کو مان کر کے اور سن کر کے یہ دوسروں کے پاس جو اللہ کی وحدانیت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو بیان کریں گے تو وہ بہترین انداز میں بیان کریں گے اور اتنے اچھے انداز میں بیان کریں گے کہ دوسرے ماننے پہ مجبور ہوں گے، چونکہ ان کی زبان فصیح تھی. اس لیے 3 علت بیان کی گئی ہے. اب آئیے وہاں کے معاشرتی حالات. عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جزیرہ عرب اور مکۃ المکرمہ کے ماحول کیسا تھا؟ ان کے اندر حیوانیت تھے بزرگوں. اصل بات یہ تھی کہ جزیرہ عرب ایک الگ تھلگ تھا اور وہاں پہاڑ تھا، سبزہ نہیں تھا، زندگی کے آسائش وہاں نہیں تھے، ضروریات کے سامان نہیں ملتے تھے. تو اس وقت کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں انہوں نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا تھا. چونکہ یہاں سے ظاہر سی بات ہے باجت پور پنچایت میں کسی بستی سے کسی گاؤں سے کسی کو فائدہ نہ ہو مکھیا کو، تو پھر اس گاؤں کے جاؤ تم اپنے حالت پہ رہو. بس ان کو چونکہ وہاں پہاڑی علاقہ تھا، سبزہ تھا نہیں، وہاں ضروریات زندگی جو ہے زیادہ نہیں تھے، لہذا بڑی بڑی حکومتیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا تھا، جس کا نتیجہ تھا کہ وہ منمانی زندگی گزارتے تھے. اور ایسی منمانی زندگی کہ ایک چھوٹی سی بات، وہاں پہ ایک میلہ لگتا تھا بیت اللہ کے سامنے جو میدان تھا، اس میدان میں عیاض یا کچھ اس طرح کا نام تھا اس میلے کا. ان کی منمانی زندگی دیکھیے کیسی تھی اور وہاں کے حالات کیسے تھے. ایک شخص آیا اور اپنے دونوں پاؤں کو پھیلا کر کے بیٹھ گیا اور کہا کہ کس میں مجال اور کس میں ہمت ہے کہ میرے ہم کو یہاں سے ہٹا دے. یہ تھا منمانا. جب دوسرا دیکھا کہ جب یہ ایسی بات بولا تو وہ آیا، ہاتھ سے کیا وہ تلوار سے سیدھے وار کیا اس کے ران پہ، زخمی کر دیا. یہ 2 شخص کی بات 2 شخص کے درمیان ہوا ایسا، اور پھر وہ منتقل ہوا 2 قبیلے میں، اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 50 سال تک ان کو آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوا کرتے تھے، جنگیں ہوا کرتی تھی. یہ منمانی زندگی تھی. بڑی بڑی حکومتوں نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی زندگی حیوانی زندگی ہو گئی. اور مزید بزرگوں، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرتے، ایک دستور ہے ہمارے یہاں، اللہ اکبر کہہ کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کے لیے کے بعد پھر اس کا گوشت وغیرہ بناتے ہیں. برادران وطن کے یہاں بھی بھلے وہ گردن اڑاتے ہیں، لیکن پہلے ان کو ایک طریقے سے یہ کرتے ہیں، پھر اس کا. لیکن اہل عرب اور جزیرہ عرب کے لوگوں میں کیا تھا، حیوانیت دیکھی کہ زندہ جانوروں کے جسم سے گوشت کاٹ کر کے وہ پکا کر کے کھایا کرتے تھے. اب جانوروں کے اوپر کیا گزرتا رہا ہوگا، یہ حیوانیت تھی. مزید اور سنیے کہ جب باپ مر جاتا، یہ تو واقعی بہت افسوس کی بات ہے. یہ کوئی کسی مذہب میں جو ہے کسی دنیا دار، چاہے کتنا ہی بڑا دنیا دار ہو، وہ بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. باپ اگر مر گیا تو جس طرح باپ نے جو وراثت میں جتنے مال چھوڑا ہے، مال کو جس طرح تقسیم کرتے بانٹتے، باپ نے اگر بیوی کو چھوڑا ہے تو ماں کو بھی وہ بیوی بنا لیتے تھے. یہ حیوانیت والی زندگی تھی. ماں کو بیوی بنا لینا. اور پھر بزرگوں اور اس چیز کو تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ ان کے یہاں بیٹی کا ہونا بہت ہی معیوب تھا. ایک تو بیٹی ہونے نہیں دیتے وہ لوگ، اگر ہو جاتی تو ان کو زندہ لے جا کر کے دفنا دیتے. بیٹی کے نام سے اتنی نفرت تھی. یہ حیوانیت، زندہ بیٹی کو دفنا دینا، ماں کو بیوی بنا لینا،
زندہ جانور کا گوشت جسم سے کاٹ کے جو ہے پکا لینا، کھا لینا. یہ اب اندازہ کیجئے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل وہاں کی حالت کیا تھی. جب اتنی باتیں، یہ موٹی باتیں جب آئی کھل کر کے، تو بزرگوں چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی رہی ہوں گے. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلیل مدت، قلیل کہتے کم کو، چھوٹی مدت، بہت چھوٹی مدت، 23 سال کا عرصہ، اس قدر لوگوں کو اچھے سانچے میں ڈھالے، ایمان والے